یمن کا ایک بادشاہ جو خود بڑا سخی تھا، اگر کوئی اس کے سامنے حاتم کا نام لیتا تو غصے میں آ جاتا اور کہتا اس بیچارے نے کیا سخاوت کرنی ہے، نہ اس کے پاس حکومت ہے نہ خزانہ۔ ایک دن بادشاہ نے شاہانہ جشن منایا اور خوب دولت لٹائی۔ کسی نے اس موقع پر حاتم کا ذکر کر دیا۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور ایک بندہ حاتم کے قتل پر مقرر کر دیا کہ حاتم کے ہوتے ہوئے میری سخاوت بیکار ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ شخص حاتم کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑا۔ راستے میں ایک انتہائی خوبصورت، عقل مند اور شیریں زبان نوجوان سامنے آیا جو اس کو اپنے گھر لے گیا۔ ایسی مہربانی کہ دشمن کا دل نیکی سے لوٹ لیا۔ صبح کو جب یہ جانے لگا تو نوجوان نے ایک رات اور ٹھہرنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا میں ایک بڑی مہم پر ہوں، اس لیے مزید نہیں ٹھہر سکتا۔ نوجوان نے کہا اگر تو مجھے بتائے کہ وہ کیا مہم ہے تو میں تیرے ساتھ تعاون کروں گا۔ اس نے کہا تو جوان مرد، سمجھدار اور راز کا امین معلوم ہوتا ہے، اس لیے تجھے بتا دیتا ہوں اس ملک میں حاتم نامی کوئی شخص رہتا ہے۔ میں نیک سیرت اور بابرکت ہے۔ خدا جانے یمن کے بادشاہ کو کیا ٹھانی کہ اس نے حاتم کا سر مانگا ہے اور میں بدقسمتی سے ڈیوٹی میرے ذمہ لگی ہے۔ اگر تو اس تک میری رہنمائی کر دے تو تیرا احسان ہوگا۔ نوجوان نے ہنستے ہوئے سر آگے جھکا دیا اور کہا سر حاضر ہے، تلوار نکال اور اتار لے۔ میں ہی حاتم ہوں، کیونکہ جب صبح روشن ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ پڑ جائے یا تجھے کوئی تکلیف دے۔ حاتم کی یہ مردانگی دیکھ کر وہ شخص قدموں میں گر گیا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ تلوار پھینک دی اور سینے پر ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کو چوما اور یمن واپس آیا۔ بادشاہ نے چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کہ کوئی کام کیے بغیر ہی واپس آ گیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا خبر لائے ہو اور سر کہاں ہے؟ کیا اس نے الٹا تیرے اوپر حملہ کر دیا جس کی تو تاب نہ لا سکا اور واپس خالی ہاتھ بھاگ آیا؟ اس نے کہا اے بادشاہ، میں حاتم کے پاس گیا، اس کی میں کیا کیا خوبی تیرے سامنے بیان کروں۔ اس کے احسانات نے میری کمر دوری کر دی۔ اس نے مہربانی کی تلوار سے مجھے مار دیا۔ پھر اس نے ایک ایک خوبی بیان کی اور ایسے انداز سے کہ خود بادشاہ بھی اس کی تعریف کرنے لگا۔ بادشاہ اعتراف کرتے ہوئے بولا اگر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کے حقدار ہیں۔